کیا بیمار بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے؟ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو کیا اس کے علاج کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے یا نہیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے۔ جناب شہاب اظہار، مسئلہ یہ ہے کہ انسان پر علاج شرعاً واجب نہیں ہے، احتیاط واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بخار ہو گیا تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آپ 2 گولی پیناڈول کھا لیں، تمیز سے آپ کی زندگی گزر جائے گی، خرچہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے نہیں میں احتیاط کروں گا، بس ٹھنڈے پانی سے بچوں گا اور سردی سے بچاؤں گا اپنے آپ کو، اور گولی نہیں کھاتا، تو اس کو شرعاً گنہگار نہیں کہا جا سکتا۔ تو علاج انسان پر اپنا بھی واجب نہیں ہے تو بیوی کا بھی واجب نہیں ہے۔ جب اپنا لازم نہیں ہے تو دوسرے کا کہاں سے لازم ہو گیا؟ تو یہ قانونی مسئلہ تو یہی ہے۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، شریعت ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں رہ کے نہیں چلتا، وہ اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے۔ قانوناً تو بہت سی چیزیں عورت پہ بھی لازم نہیں ہیں، اور عورت پہ قانوناً لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کے اماں کی خدمت کرے، شوہر کے ابا کی خدمت کرے، قانوناً تو لازم نہیں ہے نا، لیکن اخلاقاً لازم ہے۔ اس کی مثال ایسے، آپ جب بس میں سفر کرتے ہیں، کوئی بوڑھا بیچارہ کھڑا ہوا ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں بیچارے کی، راشا ہو، تو قانوناً تو لازم نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اس کو جگہ دیں، اس لیے کہ سیٹ تو آپ نے اپنے لیے لی ہے یہ۔ لیکن اخلاقی ذمہ داری کیا ہے یار؟ 10-15 منٹ کا سفر ہے، تم اس بوڑھے کا خیال کرو، اس کو بٹھا دو، تم ویسے ہی چلے جاؤ۔ گلی محلے میں آپ کو کوئی بوڑھا نظر آتا ہے، سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، یا بوڑھی خاتون بیچاری بوجھ اٹھا کے لے جا رہی ہے، وہ آپ کی پڑوسی ہیں، آپ کی گلی محلے میں، تو قانوناً تو آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ اس کا سامان اٹھا کے گھر تک رکھو۔ اگر آپ نہیں رکھو گے، کوئی بھی آپ کے خلاف کیس بھی نہیں کر سکتا، کوئی قانون عدالت میں بھی نہیں کوئی جا سکتا کہ جی اس نے بوڑھے کی مدد کیوں نہیں کی۔ لیکن اخلاقی ذمہ داری کیا ہے؟ اخلاقی یہ ہے کہ یار کوئی انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں اور لے کے جائیں اس کے سامان کو، اس بوڑھے کی پر ترس کھائیں یا خاتون پہ ترس کھائیں آپ۔ تو میاں بیوی کا رشتہ بھی قانون کی بیس پہ نہیں چلتا، اخلاقیات کی بیس پہ چلتا ہے، ورنہ قانوناً تو بہت سی پابندی عورت پہ بھی نہیں ہے، بہت سی مرد پہ بھی نہیں ہے، تو ایسے تو آپس میں جو ہے نا ایک وہ عجیب سا وہ ایک مصیبت بن جائے گی۔ تو میاں بیوی کے لیے جو لاء شریعت نے بیان کیا ہے وہ اس وقت کام آتا ہے جب ان میں اختلاف ہو رہا ہو اور طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہو، پھر یہ کہا جاتا ہے بھائی آپ پر یہ قانوناً لازم نہیں ہے تو آپ اس سے زیادہ کا شوہر سے مطالبہ نہ کریں، اور بیوی پر یہ قانوناً لازم نہیں ہے تو آپ بیوی سے مطالبہ نہ کریں، تاکہ دونوں کمبخت اکٹھے زندگی گزار لیں بچوں کی خاطر۔ لیکن نارمل لائف میں لاء کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا، قانون کا حوالہ پیش نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ رابطے کا قانون ہے۔ رابطے کا مطلب آپس کی محبت کا قانون۔ تو اس محبت کا جو قانون ہے اس میں جیسے اپنے لیے انسان علاج کرتا ہے، آپ کو بخار ہو گیا، ٹھیک ہے پیناڈول کی گولی کھانا آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے تو ابا 2 تھپڑ لگاتے ہیں کہ ابے کھا لے، تو کیوں تڑپ رہا ہے، ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے تو نے۔ تو وہ کہے کہ جی فتویٰ لے کر آؤ کہ مجھ پر پیناڈول کھانا فرض ہے، تو فتویٰ تو کوئی مفتی نہیں دے گا، وہ کہے گا کہاں سے فرض ہے بھائی، پرہیز کرنا فرض ہے، باقی گولی کھانا علاج کرنا تو فرض نہیں ہے۔ تو فتویٰ تو کوئی بھی نہیں دے گا کہ بیوی کو علاج کرانا فرض ہے، لیکن اخلاقی طور پر جو مفتی ہے وہ خود بھی اپنی بیوی کا علاج کرائے گا اور آپ کو بھی مشورہ دے گا کہ اس بحث میں پڑے بغیر کہ قانون واجب ہے یا نہیں ہے۔ جیسے جب خود بیمار ہوتے ہو تو اپنا علاج کرتے ہو، تو بیوی بھی جب بیمار ہوتی ہے تو اس کا بھی علاج کر دیا کرو، وہ کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو وہ تو رخصت ہو کے آپ کے گھر آئی ہے، تو وہ اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو نا۔ آپ کا داماد اگر کہتے میرے ذمہ آپ کی بیٹی کا علاج فرض نہیں ہے تو میں نہیں کر رہا، تو کیا کرو گے آپ بولو گے یار یہ بیچاری کہاں جائے گی۔ تو اسی طرح دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے تو اس کا بھی آپ خیال کرو، اور اخلاقی ذمہ داری اپنی پوری کرنی چاہیے، مرد کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ قانوناً مرد پہ فرض نہیں ہے اور اخلاقاً فرض ہے، تو یہ اخلاقاً اس وقت فرض ہے کہ جب بیوی کے پاس اپنے علاج کے پیسے خود نہ ہوں۔ اگر عورت کو باپ سے وراثت ملی ہے یا اس کی کوئی انکم ہے، جاب کر رہی ہے، یا کہیں سے بھی اس کے پاس پیسے ہیں، تو پھر مرد پر اخلاقاً بھی واجب نہیں ہے کہ وہ بیوی کا علاج کرائے، کیونکہ ہر انسان پر علاج سب سے پہلے اپنے پیسوں سے واجب ہوتا ہے۔ نان نفقہ تو بہرحال شوہر پر واجب ہے، چاہے عورت کروڑ پتی کیوں نہ ہو۔ نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، گھر کا فرنیچر اور آٹا دال راشن انڈے پراٹھے، یہ ساری چیزیں تو مرد پہ ہی لازم ہے، چاہے عورت غریب ہو یا مالدار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن علاج اگر عورت کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر مرد پر اخلاقاً بھی یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا علاج اپنے پیسوں سے کرے۔ کرا دے تو بہت اچھی بات ہے، احسان ہوگا، جتنا احسان کرے گا اتنا رشتہ مضبوط ہوگا اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے کہا نا کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔
تو مرد اگر کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن عورت اگر مالدار ہو تو پھر مرد پر اخلاقی پابندی بھی نہیں ہے، کرے گا تو احسان کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اچھا بھائی، بچہ گود دے دیا تو وراثت کس سے ملے گی؟ ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے۔ چھوٹے دادا؟ اچھا، ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے، کیا اس بھائی کا ہمارے ابو کی وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ پرویز عالم نیپال سے۔ پرویز عالم صاحب، گود لینے دینے سے وراثت کے حکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کا بڑا بھائی ہے تو آپ کے ابا کا بیٹا ہے، وہ دادا کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کے ابا سے اس کو پوری وراثت ملے گی۔ دادا سے آپ کے ابا کو ملے گی، آپ کے بھائی کو نہیں ملے گی۔ عورت کو محرم نہ ملے تو حج کا کیا حکم ہے؟ عورت کے پاس حج کرنے کے پیسے ہیں لیکن محرم نہیں ہے، تو کیا اس کے ذمے حج فرض ہوگا یا حج بدل کروانا ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، عورت پر حج فرض ہونے کے لیے محرم کا انتظام ضروری نہیں ہے، پیسوں کا انتظام ضروری ہے۔ جب حج کی درخواستیں جا رہی ہوں، اگر کسی عورت کے پاس اتنا پیسہ یا اتنا گولڈ یا ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، یہ اگر عورت کے پاس آ گئی جسے بیچ کے وہ حج کی درخواست جمع کرا سکتی ہے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب حج تو فرض ہو گیا لیکن فوری ادائیگی ضروری نہیں ہے جب تک محرم کا انتظام نہیں ہو جاتا۔ اب محرم کا انتظام ہے اور پھر حج ڈیلے کرتی ہے تو غلط ہوگا، لیکن اگر محرم کا انتظام ہی نہیں ہے تو ڈیلے کر سکتی ہے، ڈیلے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حج کی فرضیت کے لیے محرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، پیسوں کا ہونا اتنے کہ یہاں سے جا کے وہاں سے ہو کر آ جائے اور اپنے بچوں کا بھی پیچھے وہ انتظام کر کے جائے کوئی، یہ سب چیزوں کا انتظام کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر محرم کا انتظام نہیں ہے تو پھر عورت کیا کرے؟ وہ پیسے جمع کر لے، بلکہ گولڈ کی شکل میں رکھ لے کہ بھائی اب چونکہ حج مجھ پہ فرض ہو چکا ہے، لہذا جب زندگی میں محرم کا انتظام ہوگا تو میں فوراً حج پہ اس محرم کے ساتھ چلی جاؤں گی، کیونکہ کیش اماؤنٹ تو ڈی ویلیو ہوتا رہتا ہے، تو وہ اس کو گولڈ کی شکل میں رکھ لے تاکہ اچھا پھر گولڈ کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، یہ خوب سمجھ لیں، لیکن ظاہر زکوٰۃ تو 2.5% ہوتی ہے، تو وہ رکھ لے اپنے پاس۔ جیسے ہی محرم کا انتظام ہوتا ہے تو وہ گولڈ بیچ کے حج پہ محرم کے ساتھ چلی جائے، اور اگر محرم کا انتظام نہیں ہوتا اور بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر حج بدل کی وصیت کر دے وہ۔ دکان یا گھر کے ایڈوانس پیسے لینے کا حکم۔ دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا کیسا ہے؟ شان اسلام آباد سے۔ دکان یا گھر کا ایڈوانس لینا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ ایڈوانس لے لیا جس کا معاشرے میں عرف نہیں ہے، اور اس ایڈوانس کی بیس پر کرائے دار کو بہت زیادہ کرائے میں ڈسکاؤنٹ دے دیا، یہ جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرایہ دار نے آپ کو قرض دے کے، مالک مکان کو قرض دے کے اس سے ایک مشروط نفع لیا ہے۔ وہ مشروط نفع کیا لیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو سے بھی کم اپنا قرضہ کروا لیا۔ تو قرض کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے آپ قرض دینے والے سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں، مشروط کا مطلب پہلے سے یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہو، تو جب بھی آپ قرض دے کر کسی سے کوئی مشروط فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ عمل سود کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مثال کے طور پر ایک مکان کا نارملی 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس ہوتا ہے یا دکانوں کا، اب ایک جگہ کا کرایہ 30,000 ہے، تو 6 مہینوں کا کرایہ ہو گیا 1,80,000۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کرایہ دار سے 1,80,000 ایڈوانس لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی، دکان کا 30,000 کرایہ ہے وہ آپ ہر مہینے دیں، اور یہ 1,80,000 میرے پاس ایڈوانس ہے اور میں استعمال کروں گا تو یہ قرض بن جائے گا، جب آپ دکان چھوڑ کے جائیں گے تو میں دے دوں گا آپ کو واپس۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایڈوانس 1,80,000 بنتا تھا، آپ نے کیا کر دیا کہ وہ 10 لاکھ کر دیا ایڈوانس، کہ 10 لاکھ ایڈوانس دو۔ اگلا کہتا ہے 10 لاکھ ایڈوانس میں تمہیں دوں گا تو مجھے کیا سہولت دو گے؟ آپ کہتے ہو 30,000 کے بجائے کرایہ 5,000 ہو جائے گا، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ آپ جو اس کو اتنی زیادہ سہولت دے رہے ہیں اس قرض کے بدلے میں دے رہے ہیں، تو قرض کے بدلے میں کسی کو اتنی زیادہ سہولت دینا، ایک مشروط سہولت، پہلے سے ایگریمنٹ کا حصہ ہے یہ، تو یہ بھی ربا ہی کے حکم میں، اس میں شبہ ربا ہے، اور یعنی سود کے جو باب ہے نا اس میں شبہ ربا بھی حرام ہے، اور یعنی سود کی مشابہت بھی حرام ہے، سود کا جس معاملے میں شائبہ ہوگا وہ بھی حرام ہے اور سود بھی حرام ہے۔
تو یہاں شبہ ربا کی وجہ سے یہ معاملہ بھی ناجائز ہے. تو تھوڑا بہت کرایہ اوپر نیچے تو ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت ایڈوانس بھی اوپر نیچے ہو سکتا ہے, لیکن اتنا واضح فرق بہت زیادہ ایڈوانس لے کے کرائے میں بہت زیادہ کمی کر دینا یہ جائز نہیں ہے.